السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل ہم نے 29 آیت تک جو ہے سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کور کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 30 آیت سے لے کر 39 آیت تک 9 آیات بنتی ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے، اس کو دیکھا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے لگے ہیں، بنانے لگے ہیں۔ فرشتوں سے بولا کہ میں بنانے لگا ہوں اور میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں آدم کو پیدا کروں۔ فرشتوں نے چونکہ جنات کا معاملہ دیکھا ہوا تھا، جنات دنیا میں فتنہ فساد پیدا کر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک اور فتنہ فساد پیدا ہو، کوئی اور انسان بنے، وہ بھی وہی کام کریں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھا دیے۔ آدم نے فرشتوں کے سامنے ان کلمات کو بتا دیا، ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں کو نہیں آئے۔ اب اللہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا، علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے غائب، میں ظاہر اور چھپی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کو سپیرٹی مل گئی، درجہ مل گیا فرشتوں سے بھی اوپر، نالج کی بنا پر، علم کی بنا پر، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ان سب چیزوں کے نام آ گئے لیکن فرشتوں کو نہیں آ پائے۔ نیکسٹ ہم آج دیکھ رہے ہیں 34 آیت سے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے لیے، وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ملائکہ کو کہ فرشتوں کو، ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب ابلیس کون ہے؟ کیا ابلیس بھی فرشتہ ہے؟ تو ابلیس فرشتہ نہیں ہے، ابلیس دراصل جن ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ 18 نمبر سورہ ہے، سورہ الکہف، اس کی 50 نمبر آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، جو ابلیس تھا وہ جنات سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی نافرمانی کی، اس کو نہیں مانا۔ ابلیس ایک جن تھا، لیکن اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر وہ فرشتوں میں گل مل چکا ہوا تھا، لیکن جو اس کے اندر اس کی نیچر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، فتنہ فساد پیدا کرنا، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، وہ اس کے نیچر کے اندر ہی تھا۔ ابلیس یہ عبادت گزاری اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، اس کا مقصد وہ جو درجہ فرشتوں کا اللہ کے پاس تھا اس درجے تک پہنچنا تھا۔ لیکن اب آدم کو اللہ نے پیدا کر دیا اور آدم بھی نالج کی بنا پر فرشتوں سے آگے چلا گیا، تو وہ جیلس ہو گیا، یہ درجہ تو میں پانے والا تھا، یہ درجہ ایک آدم کو مل گیا ہے، ایک عام انسان کو مل گیا ہے جو مجھ سے کمتر ہے، جو مجھ سے نیچے ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے
اور یہ سورہ 38 ہے صاد، اس کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس قول ربک للملائکتی، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا انی خالقم بشرا من طین، میں آگ مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ جب آدم کو پیدا کر لیا، مٹی سے بنا لیا، تو پھر کیا کیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لیا نا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح، تو میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی، اور پھر میں نے کہا کہ تم سب سجدہ کرو، تو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا کیا؟ اب اس نے انکار کر دیا، واستکبرا، اس نے تکبر کیا۔ کیا تکبر کیا؟ میں اس سے زیادہ بیٹر ہوں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ وہ سجدہ کیا تھا؟ یہ سجدہ دراصل تعظیمی سجدہ تھا، سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ اللہ کے آرڈر کو ماننا تھا۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو سجدہ کیا، اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ نہیں کرنا تو نہیں کیا۔ سجدہ آدم کو اللہ کے حکم کی تعمیل تھا، نہ کہ آدم کو تھا۔ اب اس سجدے سے انکار کر کے ابلیس کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وہ جو بنی بنائی عزت، وہ جو اس نے اعمال کمائے، وہ سب غارت ہو گئے۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا، 35 نمبر آیت، وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم رہو تم، انت تم، وزوجک الجنہ، اور تمہاری بیوی، کہاں؟ الجنہ، جنت میں، وَقُولَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، رغدن، دل بھر کے، حیثو، جہاں کہیں سے بھی، شئتما، تم دونوں چاہتے ہو، جہاں سے بھی تم چاہتے ہو تم رہو۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا، پھر آدم کے تنہائی کا سہارا بننے کے لیے، اس کو کمپنی دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بیوی پیدا کی، حوا پیدا کی آدم سے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی سبب، کوئی ریزن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کن فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی اللہ پہ بیلیو کرنے والی یہ ایک بات ہے کہ اللہ نے بغیر مرد اور عورت کے ایک انسان پیدا کیا، آدم، پھر بغیر عورت کے ایک مرد سے اللہ نے ایک جان پیدا کی، حوا، اور پھر ہم مریم علیہ السلام کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو ود آؤٹ ایک مرد کے ایک عورت سے اللہ نے ایک انسان پیدا کیا، عیسیٰ، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو کیا کہا؟ تم دونوں جنت میں رہو، کھاؤ دل بھر کے، جہاں کہیں سے بھی تم چاہتے ہو، پھرو، سکون کرو، آرام کرو۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب نہ جانا، ہَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس، اگر تم چلے گئے تو فَتَكُونَا، پس تم ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں سے۔ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں تھا، کچھ آگ کہہ رہے ہیں، کچھ سیب کہہ رہے ہیں، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ درخت دراصل اللہ کی حدود و قیود تھی، یہ باؤنڈریز تم نے کراس نہیں کرنی، اس کے علاوہ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس بہکا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، اس جگہ سے، کانا، وہ تھے، فیہ، جس میں وہ دونوں تھے، رہتے تھے، اس جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا، قُلْنَا اهْبِطُوا، تم اتر جاؤ، بعضکم، اس جنت سے، ہم نے کہا آدم حوا اتر جاؤ اس جنت سے، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، یعنی اب ابلیس تمہارا دشمن ہے، وہ تم کو ہمیشہ دشمنی پر اترا رہے گا، تمہارے ساتھ تم کو ورگلاتا رہے گا، تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا رہے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہارے لیے، مستقرٌ، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور ساز و سامان ہے، الہین، ایک مدت تک، یعنی جب تک تمہاری زندگی ہے اس زمین میں ہی تمہیں رہنا ہے، اور اس زمین میں ہی اس سے تم نے کھانا پینا، لباس، ہر چیز تم نے کرنی ہے۔ سورہ اعراف
آیت نمبر 20 میں بہت ہی کلیئرلی اللہ کہہ رہا ہے فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوءاتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ جب ابلیس نے انسان کو آدم کو بہکانا شروع کیا تو اس کے دل میں وسوسے ڈالے، اس کے دل میں خیالات ڈالے، آخر اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت سے روکنا کیوں چاہتا ہے، کیا مقصد ہے؟ اب ابلیس اس کو بتا رہا ہے اللہ اس لیے تم کو روک رہا ہے ان تکون ملکین، کہیں تو فرشتے نہ بن جاؤ، فرشتوں کی طرح جو ان کے پاس چیزیں ہیں کوالٹیز ہیں، وہ جو ان کا مقام ہے کہیں وہ تمہیں نہ مل جائے، یا پھر تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے تمہیں۔ مجھے لگتا ہے یا تم ہمیشہ یہ درخت کا پھل کھا لو گے یا یہ درخت کھا لو گے تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، اور ہمیشہ کون رہے گا؟ اللہ کی ذات، ورنہ تو ہر چیز کو فنا ہونا ہے، یا پھر تم فرشتے بن جاؤ۔ یہی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج بھی انسان شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہے، ذلیل و خوار کر رہے ہیں اور اللہ کی حدود و قیود کو چھوڑ رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جیسے اللہ نے ابلیس کو اور آدم کو کہا کہ اتر جاؤ اس جنت سے، چلے جاؤ، ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اللہ پھر ہمارے ساتھ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھی شیطان کھلا دشمن ہے، تمہارے بھی اب اللہ کے علاوہ اور تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ وَلَكُمْ 36 نمبر آیت، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرن اب رہنا ہے تمہارے لیے، ومتاعن اور تمہارے لیے فائدہ ہوگا، الہین ایک مدت تک جب تک تمہاری زندگی ہے۔ فتلقا پس سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات ان کچھ کلمے، فتاب علیہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ آدم اور حوا کے واقعے میں تو یہ ہوا نا، فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، دونوں نے جب پھل کھایا نا تو دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اب دونوں درخت کے پتے چپکانے لگے اپنے اوپر، فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ جنت کے پتے چپکانے لگے۔ ہمیں کیا غور کرنا ہے، اگر ہم نے ایسی غلطیاں کی، ہم شیطان کے بہکاوے میں آئے، ہمارے لیے تو جنت کے پتے بھی نہیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فتلقا آدم نے بھی اللہ سے کلمات سیکھے تھے اور اللہ نے فتاب علیہ ان کی توبہ قبول کی تھی، اللہ ہماری بھی توبہ قبول کرے گا۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم بہت نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر انہو هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے آدم اور حوا کی توبہ قبول کی اور ان کے اوپر رحم کیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سارے اس جنت سے نیچے چلے جاؤ، آدم اور حوا اور ابلیس بھی۔ فَإِمَّا پس جب یأتینکم آئے گی میری طرف سے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت تمہارے پاس، جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تابع پس جو پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ جو بھی اللہ کی ہدایتوں پر اللہ کے احکامات کو مانیں گے، نہ تو ان کو آنے والی زندگی کا کوئی خوف ہوگا، نہ ہی گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم ہوگا، مگر وہ لوگ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کر دیا ہے یا جو انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اللہ کی آیات کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں یا جنہوں نے جھٹلایا ہے، اولئک یہ سارے کے سارے لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سینٹنس کے اعتبار سے 39 نمبر آیت میں والذین کفروا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے جھٹلایا ہے، لیکن اگر ہم بھی انکار کریں گے، اللہ کی آیات کو نہیں مانیں گے، تو کہیں ہمارا معاملہ بھی وہی نہ ہو
جو ان لوگوں کا معاملہ ہوا تھا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے تھے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہم لا جعلنا منہم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتیہ، میری نعمتوں کو، التی، جو انعمت، انعام کی ہیں، علیکم، تمہارے اوپر۔ یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ بنی اسرائیل کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ پہ جانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، ایک سارہ اور ہاجرہ۔ سارہ سے حضرت اسحاق نبی ہیں، اور ہاجرہ سے حضرت اسماعیل نبی ہیں۔ اب جو سارہ سے اسحاق ہیں، اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے یعقوب بیٹا دیا، یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیا علیہ السلام، جن کا واقعہ سورہ یوسف میں بڑی تفصیل سے ہے، اور حضرت یعقوب کے فیمس ایک بیٹے ہیں جو کہ پیغمبر ہیں، یوسف علیہ السلام۔ اب حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلائیں گے، اور اس میں فیمس جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ اب اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، چہیتا یا لاڈلا۔ اور بنی اسرائیل پر 3 کتابیں نازل ہو چکی ہیں، ابھی تک 4 آسمانی کتابیں اتری ہیں جو 3 بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد پر ہیں۔ وہ یعقوب کی اولاد جو حضرت موسیٰ پر جو ہے وہ پہلی کتاب ہے تورات، پھر زبور حضرت داؤد پر ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ پر ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل سے جو مراد ہیں وہ زیادہ تر یہودی مراد لیے جاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ، یہ قصہ تو ان کا ہے، بنی اسرائیل والوں کا ہے، لیکن ہمارے اوپر قرآن اتار کے اس واقعے کو ہماری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا کر ہمیں یہ بتایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کی تھی، جو رحمتیں کی تھی، اور پھر اللہ کے ساتھ جو انہوں نے پرومسز کیے اور پھر ان کو توڑا، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا۔ اگر ہم بھی وہی قصہ دہرائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی انجام ہو سکتا ہے۔ تو سورہ البقرہ میں کئی دفعہ بنی اسرائیل کے بہت زیادہ واقعات ہیں جو غور و فکر کے لائق ہیں۔ یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل، اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد سے اللہ مراد ہے۔ یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتیں، میری جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اچھا، دوسرا، بنی اسرائیل جب قرآن نازل ہوا اس وقت بنی اسرائیل کی اولاد یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو اس وقت ہم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی وہ امتیں تو نہیں ہیں، ان سے اگلی جنریشن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو ذرا تمہارے آباء و اجداد پر کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا، کیا باتیں مانی، کیا نہیں مانی، کیا انجام ہوا، ذرا یاد کرو اس وقت کو۔ یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل، اسرائیل کے، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تمہارے اوپر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے وعدوں کو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور پس مجھ ہی سے ڈر جاؤ۔ وعدوں کو پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیلیوں پر جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدے لیے ان سے، انبیاء کا رسپیکٹ کرنا، انبیاء کی بات کو ماننا، کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، وہ سارے وعدے مراد ہیں۔ وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ، ڈر جاؤ، وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ۔ شروع میں جب ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ کی شروع کی آیات میں، وہاں میں نے یہ بات بہت کلیئرلی بتایا تھا، آمینو کے میم کے اوپر زبر ہو تو آمنو، جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور آمینو کے میم کے نیچے زیر ہے تو آرڈر ہے، حکم ہے، ایمان لے آؤ۔ وآمنو، اور ایمان لاؤ، بما، اس کے ساتھ، انزلتو، جو میں نے نازل کی، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً، سچا کہتی ہے یہ کتاب، لما، اس کو، معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ اس کتاب قرآن پر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اس کتاب پر ایمان لے آؤ، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ،
کیونکہ یہ قرآن مصدقا لما معکم سچا کہتی ہے اس کتابوں کو، تورات اور انجیل اور زبور کو، جو تمہارے پاس ہیں۔ فلا تکونوا، نہ تم ہو جانا، اول کافر بھی، پہلے انکار کرنے والے۔ اور مشرک لوگ انکار کریں تو اور بات ہے، تمہارے پاس کتاب اللہ ہے جس پہ واضح واضح لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی، آخر الزمان نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو اس کی پیروی کرنی ہے، وہ جو کتاب نازل ہوگی ان احکامات کو ماننا ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے اس علم کے باوجود تم پہلے انکار کرنے والے ہو جاؤ۔ ولا، اور نہ تکونو، تم ہو جانا، اولا، پہلے، کافرن بھی، اس کتاب کا انکار کرنے والے۔ ولا، اور نہ تشترو، تم خریدو، بی آیاتی، میری آیات کو، سمنن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت خریدنا۔ وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ سے ہی، فَاتَّقُونِ، ڈر جاؤ۔ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں خریدنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ یہودی جو تھے ان کے پاس تورات تھی، اور جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا، اگر تو کوئی صاحب استطاعت ہوتا، کوئی بڑا ہوتا، تو اگر مسئلہ ان کے خلاف جا رہا ہے تو کوئی اور مسئلہ بتا دیتے کہ کتاب اللہ میں یہ لکھا ہوا ہے، چلو یہ آسانی کر لیتے ہیں۔ مثلاً زانی، شادی شدہ زانی جو ہے، اس کی سنسار جو ہے روڑے مارنا، رجم کرنا، اس کی سزا ہے۔ تو اگر کوئی بڑا آ جاتا صاحب استطاعت، وہ ان کو پیسے دے دیتا اور یہ کتاب اللہ سے فتویٰ لگا دیتے، کوئی بات نہیں، ایسے شخص کو کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں، گدھے کے اوپر بٹھا کے منہ کالا کر کے اس کو راؤنڈ بھی لگائے جا سکتے ہیں سوسائٹی میں۔ اس طرح کی اپنی طرف سے پیسے لے کر سزائیں یا جزائیں تجویز کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ بات کریں، ولا تشترو، اور نہ تم خریدو، بھی آیاتی، میری آیتوں کو، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت میں، وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ سے ہی، فَاتَّقُونِ، ڈر جاؤ۔ ولا تلبسو، اور نہ تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ۔ تلبس کہتے ہیں غلط ملک، آپس میں مکس اپ کر دینا، چیز کو اتنا مکس اپ کر دینا کہ سمجھ میں نہ آئے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ولا تلبسو، اور نہ تم غلط مت کرو، نہ تم ملاؤ، الحق کا، سچی بات کو، بالباطلی، جھوٹی بات کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ تم سچی باتوں کو چھپاتے ہو، غلط باتوں کو سچی باتیں کر کے بتاتے ہو، سچی کو غلط کر کے بتاتے ہو، تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے، تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود تم اپنی طرف سے مسئلے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم پہلی ہر شریعت میں اترا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوا کرتا تھا۔